تو آخری پروگرام ہے، اس کے بعد تو روزہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ روزہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوگے کس کو کہتے ہیں، جانتے کہ نہیں جانتے؟ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں صبح دوپہر رات کھانے پینے کو۔ کس کو؟ کھانے پینے کو۔ اچھا خیر، صبر کرو۔ تو مبارک نے کہا کہ 10 سال کی مدت تو گزر گئی، لیکن میرا پیدا کرنے والا گواہ ہے کہ میں نے آپ کے گرے ہوئے پھل کو بھی نہیں کھایا ہے۔ جب پھل گر جاتا تھا میں وہ پھل بھی آپ کو پہنچاتا تھا صاحب، تو مجھے کیا پتا کون میٹھا ہے کون کھٹا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا۔ آج تو لوگ ڈنٹی مارنے لگا ناپنے تولنے میں، تو برکت آئے گی؟ خوشی ملے گی؟ ماں بیٹے کو چوری سکھا رہی ہے، 10 روپیہ دے گی، بیٹا 2 روپے کا دھنیا، 1 روپے کا مرچی، 2 روپے کا ادرک دکان سے لے کے آ جا۔ بیٹا گیا، ادرک لے لیا، مرچی لے لیا، دھنیا پتا۔ دکان والا بیچارہ کچھ لینے کے لیے ادھر گیا، یہ 150 گرام بھاگا وہاں سے، پیسہ ہاتھ میں، سامان بھی ہاتھ میں۔ گھر گیا، امی مزہ آ گیا، کیا رے؟ پیسہ بھی لے لیا سامان بھی لے لیا۔ اب امی اس کو بلا کر کے پیٹ ٹھوک رہی ہے، شاباش شاباش شاباش۔ تو امی جو ہے نا، یہ چھوٹا والا چور سے گنڈا بنانا چاہ رہی ہے۔ کیا؟ گنڈا۔ اب جب یہ بڑا ہوا، باپ کرتا اتار کے رکھا، جیب سے 100 ٹکیا غائب۔ اب پتہ نہیں چلتا یہ غائب ہوا تو کیسے ہوا، کون کیا؟ اماں جان، یہ وہی بیٹا کیا ہے جو 10 روپے میں تم سے شاباشی ملی تھی، وہاں پر تم نے چوری کی ٹریننگ دیا تھا، آج گنڈا ہو گیا ہے۔ ذرا ہوشیار رہو، سوتی رہو گے گلے سے ہار غائب ہو جائے گا۔ اس لیے میری ماؤں کو بھی ہوش میں آنی چاہیے۔ بچہ بڑا ہو کر کے نہیں بنتا، بچہ بچپن میں بنتا ہے۔ کہاں؟ ارے بول بھائی، کہاں بنتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، پیدا ہونے کے بعد نہیں۔ 9 مہینہ جو اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو رکھتا ہے وہ بنانے کے لیے۔ ماں حرام کھائے گی، بچہ حرام خور ہوگا۔ ماں جھوٹ بولے گی، بچہ جھوٹا ہوگا۔ ماں چوری کرے گی، بچہ چوری کرے گا۔ ماں گالی دے گی، بچہ گالی بکے گا۔ ماں دوسرے مرد کو دیکھے گی، بچہ آوارہ پیدا ہوگا۔ ماں قرآن پڑھے گی، بچہ حافظ ہوگا۔ ماں نماز پڑھے گی، بچہ تھانوی ہوگا۔ ماں روزہ رکھے گی، بچہ شیخ زکریا ہوگا۔ ماں روزہ رکھے گی، نماز تہجد پڑھے گی، بیٹا حسن پیدا ہوگا۔ نہیں سمجھو گے، تم نہیں سمجھو گے۔ میں بہت بڑی بڑی باتیں آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں، سمجھ رہے ہو میری بات؟ اس لیے میری بیٹیوں، لاڈلی ماں اور بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ پھر تمہارے گھر سے حسن حسین پیدا ہو تو تم کو بھی فاطمہ بننا پڑے گا۔ تم کو بھی فاطمہ، پھر حسن پیدا ہوگا، حسین پیدا ہوگا، پھر دشمنوں سے کربلا کا میدان آئے گا، مقابلہ کر کے جیتے گا۔ مگر ہائے رے میری ماں، اللہ تم پہ رحم کرے، اللہ تم پہ رحم کرے۔ مولوی کا گلا پھٹ گیا سمجھاتے سمجھاتے۔ میری ماں، پردے میں رہو، پردے میں رہو، تمہارا بال پردہ، تمہارا ناخون پردہ، تمہارے ہاتھ کی انگلی پردہ، ارے تیری آواز پردہ ہے۔ اتنا پردہ آواز کا کہ اللہ نے کہا کہ میرا نام بھی زور سے مت لوگی، میرا نام بھی، قرآن کی تلاوت بھی زور سے نہیں کرنا، میرا نام بھی زور سے نہیں لینا۔ علماء سے پوچھو، عورت اگر اذان دے دے تو اذان ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آواز پردہ ہے۔ اذان کی آواز جب عورت کی نکلی، کس کی؟
تو چائے کے ہوٹل میں بیٹھا ہوا شیطان بچہ جلدی سے موبائل کھول کے بیٹھ گیا، ارے کیا آواز یار، مزہ آ گیا، آئے ہائے کیا آواز ہے، کیا آواز ہے۔ بندر کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آواز کس چیز کی ہے، اللہ نہیں سنائی دیا، اس کے آواز کی خوبصورتی اس کے کان سے ٹکرائی جا کر کے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ میرا نام بھی زور سے مت لیا کرو۔ سمجھ میں آئی؟ میں سمجھانے میں کامیاب ہو رہا ہوں آپ کو یا نہیں، یا ایسے ہی ہم بولتے چلے جا رہے ہیں؟ کامیاب ہیں ہم الحمدللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک عورت نے دعوت کیا، بوڑھی عورت نے، مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ جو میں بول رہا ہوں، دعوت کیا، رات کے کھانے کی دعوت۔ اماں عائشہ صدیقہ جناب رسول امی و ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی، دعوت ہوئی، شام میں گئیں اماں، دروازے پہ جب جا کر کے کھڑی ہوئی تو اندر سے پانزیب کی آواز آ رہی تھی، پائل کی آواز۔ کس کی؟ جیسے کوئی کیا ہے، اچھا 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 اس کا ہے، ہم سمجھے زلزلہ آ رہا ہے۔ تو اندر سے آواز آ رہی تھی پائل کی، جیسے کوئی چل رہی ہو، ہے نا؟ تو اماں اندر نہیں گئی، واپس گھر آ گئی، اندر گھر آ گئی واپس۔ بوڑھی ماں نے آدمی بھیجا کہ لگتا ہے کہ میری ماں ناراض ہو گئی، دعوت پہ کیوں نہیں آئی؟ اماں عائشہ نے کہلوایا، جا کر کے کہہ دو کہ اس کے گھر میں کوئی جوان لڑکی پانزیب پہن کر کے گھوم رہی تھی، اس کی آواز باہر آ رہی تھی۔ اماں نے کہا، بوڑھی ماں نے کہا کہ عائشہ وہ کوئی بڑی لڑکی نہیں ہے، بلکہ چھوٹی بچی کے پاؤں میں وہ پائل تھا اور وہ گھر میں کھیل رہی تھی تو اس کی آواز باہر جا رہی تھی۔ اماں عائشہ نے کہا کہ یہ تم جانتی ہو کہ یہ آواز چھوٹی بچی کے پائل کا ہے، لیکن روڈ پہ چلنے والا تو یہ نہیں جانتا ہے نا۔ روڈ پہ چلنے والے کا دل تو بس یہی کہے گا کہ کوئی حسینہ چل رہی ہے۔ کون چل رہی ہے؟ اور پھر اس کی آواز کتنی خوبصورت ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ، ساری تسبیح پڑھ دے گا کھڑا ہو کر۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے لیے پازیب وہ، پائل وہ جس میں گھنگرو ہو، حرام لکھا ہے استعمال کرنا شریعت محمدیہ کے اندر۔ گھنگرو والا پائل مسلمان عورت کے لیے ناجائز اور حرام ہے، صرف اس لیے کہ مردوں کی نیت خراب ہوتی ہے۔ مردوں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر پہ گئے تو دیکھا کہ 2-3 بال ٹوٹا ہوا جناب فاطمہ کے مکان کے باہر پھینکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بال کو اٹھایا اور یوں لپیٹ کر انگلی میں اندر گئے، فرمایا بیٹا یہ آپ کے بال ہیں؟ کہا ہاں ابو میرا بال ہے، ابھی میں نے غسل کر کے کنگھا کیا ہے نا تو وہ شاید کہ گر گیا ہوگا۔ نبی نے فرمایا کہ بیٹا جب بال کنگھی میں ٹوٹ جائے تو اس بال کو یا تو دفن کر دینا یا جلا دینا، باہر مت پھینکنا، اس لیے کہ تمہارے بال میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے۔ عورتوں کے بال میں بھی کیا ہوتی ہے؟ نبی نے کہا دفن کر دینا۔ ہماری بیٹی کیا کرے، اے دفن کی ایسی کی تیسی، ہم تو پورا کھول کے ہی چلیں گے، کس کے باپ کا کیا بگاڑا ہے؟ جا رہی ہے نہیں کھول کے؟ ہائے 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 ہائے، اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب اس کی نظر میری بیٹی کے بالوں پہ پڑتا ہوگا تو اللہ کہتا ہوگا بیٹی تیرے رب کو تیری عزت کی اتنی فکر ہے کہ اپنا نام بھی تیرے لیے جائز نہیں رکھا کہ تو زور سے لے، لیکن خود تجھے اپنی عزت کی فکر نہیں۔ چہرے کی نمائش، بال کی نمائش، بدن کی نمائش۔ اللہ تعالی ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔
تو حضرت مبارک کہنے لگے اللہ کی قسم، جب سے میں تیرے باغ میں آیا ہوں 10 سال کا زمانہ گزر گیا، لیکن آج تک میں نے آپ کے گلشن کا، آپ کے باغیچے کا، آپ کے باغ کا کوئی پھل اٹھا کر کھایا نہیں۔ کہا سچ؟ کہا بالکل۔ کہا کیوں نہیں کھایا؟ بے وقوف ہے۔ مبارک نے کہا اس لیے نہیں کھایا کہ آپ نے مجھے باغ کو رکھوالی کے لیے رکھا تھا، مجھے کھانے کی اجازت آپ نے تھوڑی دیا تھا، تو میں آپ کی اجازت کے بغیر کیسے کھا لیتا؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ بس مل جائے، حرام کا ملے، حلال کا ملے، چوری کا ملے، چماری کا ملے، لوٹ کا ملے، گھسوٹ کا ملے، فاتحہ کا ملے، 40واں کا ملے، 11ویں کا ملے، 12ویں کا ملے، جہاں کا بھی ملے بس جہنم میں ڈالو، بعد میں کیا ہے دیکھا جائے گا۔ کہا کہ آپ نے مجھے باغ کو دیکھنے کے لیے رکھا تھا، پھل کھانے کی اجازت تو نہیں دی تھی نا، میں کس طرح آپ کا پھل کھا لیتا؟ اب دیکھو جب اللہ سے ڈرا تو کیا ہوا؟ باغ کے مالک نے کہا کہ مبارک اگر تم اللہ سے اتنا ڈرتے ہو تو میں آج سے اپنے باغ کو دیکھنے بھالنے کے لیے کسی اور کو رکھ لوں گا، تم چلو میرے شاہی مگر محل کے بغل والے کمرے میں رہنا اور بس اللہ 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 کرتے رہنا۔ رہا مسئلہ تنخواہ کا تو اب جتنا تم کو دیتا ہوں اس کا ڈبل دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا ڈبل دوں گا۔ میرے رب نے یہی کہا تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، مجھ سے ڈر، میں تیرے رزق کا انتظام ایسا کروں گا کہ تو سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مگر ڈرو گے تب نا اللہ سے، روزی روزی روٹی روٹی، اے پاگل یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں؟ تم بس کوشش کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، کوشش کرو اللہ سے۔ اللہ ایسے ایسے دروازہ کھولیں گے نا تم پریشان ہو جاؤ گے، سمجھ نہیں پاؤ گے اللہ کہاں سے آ گیا ہے، اللہ کہاں سے آ گیا ہے۔ دنگ رہ جاؤ گے۔ اچانک میرے فون پے نمبر پر رات کے 12 بجے ایک میسج آیا، یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ سے، سنی سنائی نہیں۔ رات کے 12 بجے ایک میسج کا رنگ بجا، میں نے کھول کر دیکھا تو دیکھا کہ فون پے پر کسی نے 25,000 روپیہ ڈالا ہے۔ کتنا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یا اللہ یہ ڈالا تو کون ڈالا، کیوں ڈالا اور کہاں سے ڈالا گیا ہے۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، پریشان پریشان۔ مولویوں کو پھنسانے کے لیے بھی تو ڈالتے ہیں نا لوگ۔ دکان کا فون پے گوگل پے جو پے بھی ہے وہ ہاتھ کا ہاتھ میسج آتا، دکان کا بتا دیتا بھائی یہ دکان کا ہے۔ یہ نئے نمبر سے 25,000 روپیہ، 1-2 روپیہ نہیں، ہم کو یقین نہیں آ رہا تھا تو ہم بار بار آنکھ پر پانی لگا لگا کے دیکھتے تھے کہ 25,000 ہے کہ 2500 ہے کہ 25 روپیہ ہے۔ دیکھا تو 25,000 ہے۔ خیر میں اللہ کے حوالے کر کے سو گیا۔ صبح ہی صبح ایک بندے کا فون آیا، کہا مولانا 25,000 روپیہ ملا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا یہ آپ کا وہ پیسہ ہے جو آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں نے آپ سے قرض لیا تھا، آپ بھول گئے تھے۔ بولو بھائی، قرض لیا تھا آپ، 1-2 بار آپ نے مجھ سے مانگا، لیکن اس وقت میں مجبور تھا، میرے انکار پر آپ نے توبہ کر لیا کہ جا تجھے اللہ معاف کرے، اب تیرے پیسے کی مجھے ضرورت نہیں، میں بے شرم نہیں ہوں۔
کہا کہ آج مجھے اللہ نے دیا ہے مولانا، کسی طرح آپ کا نمبر میرے ہاتھ لگا اور یہ امانت آپ کی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرے گا نا، يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ آپ کے گمان میں بھی بات نہیں ہوگی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، تجربہ کر لو، آپ امانت دار بنو، دیانت دار بنو، سچ بولو، امین بنو، اللہ رزق کا انتظام کرے گا۔ ترکی تاجر نے کہا کہ مبارک، آج سے تم باغ میں نہیں رہو گے، تنخواہ ڈبل دوں گا، اور میرے شاہی محل کے بغل میں تم رہو گے، خوبصورت مکان میں نے تمہارے لیے بنایا۔ مبارک چلے گئے، رہنے لگے، عبادت کرنے لگے۔ اچانک ایک دن وہ تاجر آیا، چہرے پہ پریشانی تھی۔ کیا تھی؟ چہرے پہ پریشانی تھی۔ مبارک نے پوچھا کہ مالک کیا ہوا، آج کچھ آپ زیادہ ہی پریشان لگ رہے ہو، کچھ زیادہ پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، ایک سب بولو، ایک، اب ایسے نہیں چلے گا، یہاں سے ایسے نہیں چلے گا، اب ساتھ ساتھ بولنا پڑے گا، اکلوتی، اور بڑے بڑے رشتے آ رہے ہیں اس کے نکاح کے لیے، بادشاہ کے گھر سے، وزیر کے گھر سے، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، لیکچرار، لائر، زمیندار، تاجر، ہر طرف سے رشتے آ رہے ہیں، مگر میں اور میری بیوی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرے تو ہاں، اب لگ رہا ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے۔ مبارک سے کہا کہ تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ کس سے شادی کیا جائے۔ مبارک نے بڑی زبردست بات کہی ہے مولانا، نوٹ کیجئے، آپ حضرات کے کام آنے کی چیز ہے۔ مبارک نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اسلام مذہب سے پہلے دو مذہب تھا، کتنا؟ ایک تھے یہودی اور ایک تھے عیسائی، ایک تھے یہودی اور ایک تھے یہودی شادی کرتے تھے اپنے بچوں کی پیسے کی لالچ میں، کس میں؟ عیسائی شادی کرتے تھے حسن کی لالچ میں، کس میں؟ اس کے بعد اسلام آیا، اسلام نے کہا نہ پیسہ چلے گا نہ حسن چلے گا، بلکہ دین چلے گا۔ کیا چلے گا؟ نہ شادی حسن کی بنیاد پر ہوگی، نہ شادی مال کی بنیاد پر ہوگی، بلکہ شادی دینداری کی بنیاد پر ہوگی۔ اس لیے لوگوں، جب تم اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیوی دیکھنے جاؤ تو سب سے پہلے یہ سوال کرنا کہ نماز فجر کی سنت کتنی ہے اور فرض کتنی ہے۔ اس کے بعد کہنا کہ بیٹی سورہ فاتحہ پڑھ کے سناؤ، قرآن پڑھ کر سناؤ، دین کی بنیاد پر۔ پھر پوچھو کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے فرض ہیں۔ مبارک نے کہا کہ میرا مذہب مذہب اسلام ہے، اور اسلام میں جو رشتہ تلاشا جاتا ہے وہ دین کی بنیاد پر۔ کہا کہ میرے مالک، آپ کے لیے آسان ہے، یہ تمام رشتوں میں جو سب سے زیادہ دیندار آدمی ہے، آپ آنکھ بند کر کے جا کر اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ مالک گھر آیا، اپنی بیوی سے کہا آ کر کے کہ یہ مبارک، یہ کیا ڈھول بجنے لگا یار، یہ آواز کیا آنے لگا؟ ہلو، دیکھو۔ مبارک نے کہا، مالک نے آیا، آ کر کے اپنی بیوی سے سارا واقعہ سنایا کہ مبارک ایسا ایسا، کیا ہے، ایسا ایسا، کتنی عقل مند عورت تھی، اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم مولانا، میں نے جب کتاب پڑھا تو میرا تو دماغ ناچ گیا کہ اللہ، عورت بھی اتنی ہوشیار سمجھدار ہوتی ہے۔ پریشان ہو گیا،
جانتے ہو عورت نے کیا کہا؟ عورت نے کہا کہ اگر مبارک نے یہ بات کہی ہے کہ بیٹی کا رشتہ دین کی بنیاد پر ہوگا اور داماد کا سلیکشن دین کی بنیاد پر ہوگا، تو جا کر کے مبارک سے کہہ دو کہ میری نظر میں اس وقت اللہ کی زمین پر مبارک سے زیادہ دیندار کوئی نہیں، پھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ مبارک سے کروں گی اور داماد مبارک کو بناؤں گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ مبارک اگر تو نے چوری کر کے اس باغ کا پھل کھا لیا ہوتا، آج تو بادشاہ کا داماد نہیں بن سکتا تھا۔ آج تو بادشاہ کا داماد اور اس کی پوری دولت کا مالک اس لیے بن رہا ہے کہ تو باغ میں رہتا تھا، پھل گرتا تھا، لیکن اللہ سے ڈر کر کے تو کھاتا نہیں تھا، تو اللہ نے تیرے لیے دروازے، اب اس باغ کا مالک ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مالک کے پاس نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی بیٹی ہے، جو ہے سب بیٹی کا۔ کس کا؟ مالک گیا اور جا کر کے مبارک سے کہا کہ آپ ہی کے بات کے مطابق جیسا کہ آپ نے کہا، میری اہلیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ سے ہی اگر رشتہ ہو جائے تو بہتر ہے، کیا آپ میری بچی سے نکاح کرو گے؟ کہا بالکل، کوئی بات نہیں۔ نکاح ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اب سنو اصل مزے کی بات، اب دیکھو، نکاح کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا اس گھر میں۔ اب وہ لڑکا جو پیدا ہوا تو آنکھ کھولا تو دیکھا اللہ، دولت ہی دولت، دولت ہی دولت، سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوا ہے۔ اب باپ کے مرنے کے بعد کون ہوگا مالک؟ یہی نا؟ تو دولت کے نشے میں آوارہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ شراب، جوا، بڑے بڑے گناہ کرنے لگا، بڑے بڑے گناہ۔ پیسے تھے نا، پیسے کا نشہ بہت خراب ہوتا ہے، اللہ نہ کسی کو دے، بہت خراب۔ باپ کی نظر پڑی مبارک کی، مبارک تو نیک تھے اللہ والے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، مصلی بچھایا، نماز تہجد میں مصلی بچھا کر کھڑے ہو گئے اور اللہ سے سجدے میں کہنے لگے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ میرے پروردگار مجھے ایسا بچہ عطا فرما، میرے بچے کی حالت یہ کر دے جو میرے آنکھ کو ٹھنڈک پہنچائے۔ مبارک روتا جا رہا ہے، امی روتی جا رہی ہے، دعا کرتی جا رہی ہے۔ نوجوان کی آنکھ کھل گئی، اچانک آنکھ کھلی، دیکھا کہ امی بھی رو رہی ہے، ابو بھی۔ ہائے ہائے، صبح میں اٹھا نوجوان اور اپنے بابا سے کہا کہ بابا مجھے اتنا پیسہ دے دو، میں تجارت کے لیے باہر چلا جاتا ہوں۔ باپ نے پیسے دیے تجارت کی غرض سے، 12 سال کے بعد واپس آیا۔ کتنے دن کے بعد؟ اتنی بڑی بڑی داڑھی تھی۔ مبارک دروازے پر آئے، کہا کہ بیٹا وہ جو پیسہ لے کر کے گئے تھے تجارت کے لیے تو تم نے کیا کیا؟ کہا ابا بہت سودے کا تجارت کیا۔ کہا کیا کیا؟ تو کہا کہ ابا آپ کے اس پیسے سے میں مدرسے میں داخلہ لیا اور آج میں مولوی ہو کر آیا ہوں۔ کیا ہو کر؟ عالم بن کر کے آیا ہوں۔ اب یہیں پہ رکو، ایک بات سمجھو، اور میری اس بات پر میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میرے بابا ذرا غور کرو۔ بچہ آوارہ ہے، شرابی ہے، جواری ہے، سارا گناہ ہے، باپ نے مارا؟
ہاتھ پاؤں باندھ کے پیٹا نہیں نا, گھر سے بھگایا, کیا کیا؟ نماز تہجد میں سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ سے کہا, اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے کہ اس سے میری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچے. اللہ نے دعا قبول کیا نہیں؟ پتہ یہ چلا کہ بچے کو شریف بنانے کے لیے ماں باپ کا تہجد میں رونا. وہ جو سوچتے ہو نا 51 روپیہ دے کے تعویذ سے بیٹا ٹھیک ہو جائے گا, مر جاؤ گے ٹھیک نہیں ہوگا, یاد رکھو. تعویذ آویز سے بیٹا بیٹی ٹھیک نہیں ہوتا ہے. تمہارے آنسو جب زمین پہ گرتے ہیں نا تب بچہ ٹھیک ہوتا ہے. 12 سال کے بعد عالم ہو کر کے آئے, اور کتنا بڑا عالم بنا وہ معلوم؟ اتنا بڑا عالم مولانا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا استاد بنا ہے. اسی کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک. اسی بچے کا نام ہے. کس کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ, جس کے ہم مقلد ہیں, جس کو ہم مانتے ہیں, اس کے استاد میں سے ہیں عبداللہ ابن. تو میرے اس پوائنٹ کو تو آپ نے اب تک نوٹ کر لیا ہوگا جو میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ خوشی کی زندگی دے دے گا, اور رزق کی تنگی کو اللہ دور کر دے گا. کہا تھا نا؟ تو وہی بات میں نے اخیر میں آ کر کے ثابت کیا نہیں کیا؟ جو میرا دعویٰ تھا میں نے کورٹ میں آپ کی عدالت میں اس کی دلیل پیش کی. تو آج سے اگر اپنی زندگی کو خوشحال رکھنا چاہتے ہو, رزق کی پریشانی سے نکلنا چاہتے ہو, رزق کی تنگی دور کرنا چاہتے ہو, تو کیا کرنا ہے؟ ایک اللہ سے ڈرو. اکیلے میں بھی ڈرو, دکان میں بھی ڈرو, بازار میں بھی ڈرو, موبائل میں بھی ڈرو. کسی کام کے لیے موبائل کھولا, جہاں کوئی گندی چیز آ گئی فوراً اسے ہٹا دیے. یہ ہوا تقوی, اور یہ ہوا اللہ کا